اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بڑی کشتی پر سوار ہوں۔ قرآن سے کشتی کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ نیچے کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کی اس رائے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک کشتی سے دی گئی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس کشتی میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا رکھے، اور آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کے تمام مسائل سے، مصائب سے اور تمام مشکلات سے آپ کو نجات دلائے، اور جن جن لوگوں پر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کا ایک بہترین انتظام فرما دے، اور جو لوگ شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہترین جگہ سے رشتے جو ہے ان کا انتظام فرمائے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جگہ پر نوکری عطا کریں، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویورز آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میں آپ کو استخارہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت ساری میل آتی ہیں کہ آپ ہمیں استخارے کا طریقہ بتا دیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو استخارے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ استخارہ ہے کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ ہمیں کر دیں۔ تو ویورز میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے استخارہ کیا وہ نقصان میں نہ ہوگا، جس نے مشورہ کیا وہ پریشان نہ ہوگا۔ کوئی بھی نیک اور مباح کام کرنے سے پہلے قابل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور ان کا کاموں سے پہلے استخارہ کرنا بھی سنت رسول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ یوں سکھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ تو عام طور پر لوگ استخارہ کے لیے عاملوں اور خطبہ اور پیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں،
تو ان لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں اور یہ صحیح رہنمائی کریں گے، تو استخارہ یعنی کہ ان لوگوں سے کروایا جائے تو بہتر ہے۔ اگر دوسروں سے استخارہ کرانا یا مقدس شخصیات سے استخارہ کروانا افضل ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو استخارہ سکھانے کی بجائے فرماتے جسے استخارہ کرانا ہو مجھ سے رجوع کر لیا کرے، یا صحابہ ازرا جو ہیں عقیدت یا صحابہ ازرا عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کی استدعا فرماتے۔ لیکن تاریخ اور حدیث میں کسی صحابی کا بھی واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ اس نے حضور سے استخارہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کرایا ہو، نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین سے کسی صحابی نے استخارہ کرایا ہو۔ اس لیے استخارہ ہمیشہ خود ہی کریں، اور میں آج آپ کو استخارے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو اگر آپ اس طرح سے استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ تو استخارے کے میں آج آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی، یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ اخلاص کے ذریعے سے استخارہ کرنا۔ تو سورہ اخلاص کا استخارہ یوں ہوگا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب آپ نے سونا ہے، سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ عشاء کی نماز جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ استخارہ چونکہ سونے کے ٹائم کرنا ہے تاکہ آپ کسی سے بات نہ کر سکیں۔ تو سورہ اخلاص کا استخارہ اس طرح سے ہوگا کہ رات کو جس وقت آپ سونے لگیں وضو کر کے لیٹیں، اور وضو کر کے آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 11 سے کم بھی آپ تعداد میں 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار، 7 بار یا پھر 11 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو سورہ اخلاص ہے اس کو آپ نے 45 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 45 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے اس مقصد کی دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ جو ہے استخارہ کر رہے ہیں۔ اور استخارہ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشورہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ میں فلاں جگہ کاروبار کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، یا میں شادی کے فلاں شخص سے شادی میری ہو جائے تو وہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، شادی کے حوالے سے استخارہ کرنا ہو، رزق کاروبار کے حوالے سے استخارہ کرنا ہو، کہیں لمبے سفر پہ جانا ہو اس کا استخارہ کرنا ہے کہ آپ کے حق میں سفر بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اس طرح کا جو کام ہوگا وہ اس کو آپ نے اس استخارے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کوئی سا بھی مشورہ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بغیر کسی سے بات کیے سو جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ یہ عمل آپ 3 دن کر سکتے ہیں۔ 3 دن اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر خواب میں اشارہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ 7 دن اس عمل کو پورا کریں۔ تو آپ کو 7 دن میں واضح اس کام کا پتہ چل جائے گا کہ بہتری ہے یا پھر بہتری نہیں ہے۔ اور ایک استخارے کا میں آپ کو دوسرا اور بہت ہی آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ دونوں طریقے بہت آسان ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کرنا آسان ہو، اور میں نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے کسی سے کروانے کی بجائے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ استخارہ خود کیا کریں۔ تو اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ استخارہ جو ہے یہ آپ نے اسی طرح سوتے وقت وضو کر لینا ہے۔ پہلے عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں، اس کے بعد جس وقت آپ کو سونا ہے آپ سوتے وقت دوبارہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد اسی طرح آپ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف آپ 3 بار پڑھ لیں بے شک، اور پھر آپ نے کروٹ جو ہے اپنی وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے آپ کی، یعنی دائیں سائڈ پر آپ کروٹ لیں اور آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور آپ نے 3 صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ 3 صورتوں کا استخارہ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے جی سورہ لیل پڑھنی ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ آپ نے 7 مرتبہ جو ہے ان کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ نے دعا کر لینی ہے کہ آیا یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ اور یہ کام کر کے یعنی یہ تینوں صورتوں کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ صورتیں دوبارہ سن لیں، سورۃ اللیل ہے،
سورہ والضحیٰ ہے اور سورہ الم نشرہ ہے۔ یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی، کہ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے دعا کرنے کے بعد۔ 3 بار آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے اینڈ میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں گے، اور آپ کو خواب میں کوئی شخص باقاعدہ آ کر مطلع کرے گا کہ آیا یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مجرب طریقے اور استخارے کے میں نے آج آپ کو بتائے ہیں دونوں۔ یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی آزمودہ ہیں، یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح اس سے خواب میں رہنمائی حاصل ہوگی۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور جن لوگوں کو استخارے کا نہیں پتا ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میری انشاءاللہ تعالی نئی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔